ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹی مٹی کی پہاڑی کے دامن میں چند چوہوں کا ایک گروہ آباد تھا۔ وہ مل جل کر آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے۔ ایک گھر میں ان کی سردار چوہیا رانی رہتی تھی۔ چوہیا رانی سب چوہوں میں سب سے زیادہ عقل مند تھی۔ سب چوہے اپنے اپنے مسائل لے کر اس چوہیا کے پاس آتے اور وہ اپنی عقل و فہم کے مطابق انہیں مشورے دیتی اور ان کے مسائل حل کرتی۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کی بارشیں خوب برسی، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان کے گھروں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو چوہوں کی غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے بھگا ڈالا۔ انہی جانوروں میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا، جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کی بل میں گھس جاتا اور وہاں موجود خوراک کو چٹ کر جاتا۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا۔ چوہوں نے اسے بھگانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ سب چوہے اس کچھوے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ تنگ آ کر سب چوہے اپنا مسئلہ لے کر چوہیا رانی کے پاس پہنچے اور اس سے اس مسئلے کو حل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چوہیا رانی نے ان کے مسئلے کو بہت غور سے سنا اور انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی کہ ہم کچھ نہ کچھ حل اس کچھوے کا نکال لیں گے۔ چوہیا رانی نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں، میں ایک آدھ دن میں کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ سب چوہے چوہیا رانی کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ چوہیا رانی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کچھوے سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے۔ پودوں کی آڑ میں کچھوا اس کی سب باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے سوچا پہلے اسی چوہیا کو سبق سکھانا چاہیے۔ وہ چپکے سے چوہیا رانی کے گھر میں داخل ہو گیا۔ چوہوں کو رخصت کرنے کے بعد چوہیا رانی کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑ کر اپنے بل میں داخل ہو گئی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس نے اپنی کرسی پر ایک عجیب و غریب جانور کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ چوہیا رانی سمجھ گئی کہ یہ وہی کچھوا ہے۔ چوہیا نے اسے کچھ نہ کہا، بلکہ اس کے پاس سے نکل کر سیدھی باورچی خانے میں چلی گئی اور اپنی ذخیرہ شدہ چیزوں میں سے 2 موٹے موٹے بیر نکالے اور انہیں پلیٹ میں رکھ کر کچھوے کے پاس چلی آئی۔ کچھوا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چوہیا رانی نے بیر کچھوے کو پیش کیے اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت گھر میں کوئی اور چیز نہیں ہے، ورنہ میں مہمان کی خاطر تواضع اس سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کرتی۔ کچھوے نے شکریہ ادا کیے بغیر وہ بیر اٹھا لیے اور انہیں مزے لے لے کر کھانے لگا۔ بیر بہت میٹھے تھے اور کچھوا سوچ رہا تھا کہ اب وہ یہیں رہے گا اور بہت مزے کرے گا۔ اسے چوہیا کے رویے پر بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ کچھوے کو نہیں معلوم تھا کہ اس بیر کے اندر گٹلی بھی ہوتی ہے۔ کچھوے نے لالچ میں آ کر گٹلی نکلنے کی کوشش کی تو وہ اس کے حلق میں جا پھنسی۔ پھر کیا تھا، کچھوا تکلیف سے بلبلا اٹھا۔ چوہیا رانی دل ہی دل میں اپنی ترکیب کارگر ہونے پر مسکرا رہی تھی، لیکن اس نے کچھوے کے ساتھ ہمدردی جتاتے ہوئے اس سے کہا کہ کیا ہوا، لیکن کچھوے سے تو بولا ہی نہیں جا رہا تھا اور نہ ہی سانس لی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کچھوے کو سانس لینا بہت مشکل ہو گیا تو چوہیا رانی یہ دیکھ کر پریشان ہوئی کہ اگر کچھوا اس کی بل میں مر گیا تو اسے کون اٹھا کر باہر لے کر جائے گا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی۔ اس نے کچھوے کو کہا کہ اگر وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو ڈاکٹر اس کی کچھ مدد کر سکتا ہے۔ کچھوا تکلیف سے بہت پریشان تھا۔ اس نے مشکل سے ڈاکٹر کے بارے میں پوچھا تو چوہیا رانی نے اسے راستہ سمجھا دیا۔ کچھوا گرتا پڑتا اس راستے کی طرف بڑھنے لگا۔ کچھوا تکلیف کی شدت سے آگے بڑھ رہا تھا اور چوہیا رانی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ راستہ بڑا خراب تھا، ہر طرف کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھوا اس سے بے خبر اپنی تکلیف میں آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک وہ دلدل کے اندر گھس گیا۔ کچھوا جب کافی آگے بڑھ آیا
تو اسے اپنے پاؤں اٹھانا دشوار ہو گیا۔ حلق کی تکلیف کو بھول کر کیچڑ سے پاؤں نکالنے لگا، لیکن وہ جتنا اوپر کو زور لگاتا دلدل اسے اتنا ہی نیچے کی طرف کھینچ لیتی۔ کچھوے کو اندازہ ہو چکا تھا کہ چوہیا نے چالاکی کرتے ہوئے اسے کیچڑ والی دلدل میں اتار دیا ہے، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ ایک طرف اس کے حلق میں گٹھلی پھنسی ہوئی تھی اور دوسری طرف آہستہ آہستہ دلدل اس کے جسم کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ جب کچھوا بالکل غائب ہو گیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ کچھوے سے سب کی جان چھوٹ چکی تھی۔ جب باقی چوہوں کو کچھوے کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ اگلے دن سب نے مل کر خوب ہلا گلا کیا اور کچھوے جیسی مصیبت سے نجات حاصل کرنے پر خوب خوشی منائی۔ انہوں نے چوہیا کا شکریہ ادا کیا، جس کی عقل مندی کی وجہ سے وہ کچھوے سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ بارشوں کا موسم ختم ہو چکا تھا اور اب سب چوہے پھر دوبارہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔